پوچھا اپنے ابو سے کہ ابو آپ ہر مرتبہ کہتے ہیں برکت برکت، مجھے سمجھائیں تو صرف برکت ہے کیا چیز؟ تو باپ نے گھر میں کوئی مشین تھی دکھائی، بتایا کہ بیٹا تقریباً کوئی 10-15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور پڑوسی بھی لے کر آئے تھے اکٹھے۔ ان کی پہلی مشین بھی کیا ہو گئی، وہ خراب ہو گئی، ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی، اور پھر دوسری ان کی تیسری چل رہی ہے، اور ہماری مشین کو اتنا عرصہ ہو گیا چلتے ہوئے ایک مرتبہ مرمتی کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی۔ تو اس کو کہتے ہیں میرے بھائی برکت۔ علماء کرام کو آپ نے دیکھا ہوگا، آج برکت اگر دیکھنی ہو نا، یہ ائمہ مساجد اور یہ مدرسین حضرات جو ہے نا، ان کے وظیفے تو آپ دیکھ لینا کہ وظیفے ان کے 10-12 ہزار ہوتے ہیں، اور ان کے بچے بھی الحمدللہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا وہ آپ دیکھیں نا، مولوی کا لباس بھی اچھا ہوگا اور کھانا پینا بھی اچھا ہوگا، یہ برکت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ تو برکت آتی کیسے ہے اور برکت حاصل کیسے کرنی ہے؟ جب آ جائے تو اس کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، میں نے یہ باتیں آپ کو سمجھانی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات، حضرت حافظ صاحب جو آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نعت کے اشعار کو سنا رہے تھے، تو ان باتوں کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم، اور پھر نوری والی باتیں۔ جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں مکہ المکرمہ میں پہنچے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک و چہرے مبارک کو جس وقت دیکھا، اب اس کے بعد پھر ایک جملہ ایسے موقع پر فرمایا تھا کہ اصل اللہ ان یجعلنا فیہ برکہ، کہ یہاں ٹھیک ہے کوئی پیسے دینے والا تو نہیں ہے، ہمیں کوئی مزدوری نہیں دے گا، ہم نے ان کے اپنا پرورش کرنی ہے، لیکن اللہ پروردگار اس وجود مسعود کی وجہ سے ہمیں برکت عطا فرما دے گے۔ اصل اللہ ان یجعلنا فیہ برکہ۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ کمزور سواری، حضرت حافظ صاحب اشعار کی شکل میں آپ کو سنا رہے تھے، بھئی آتے ہوئے تو وہ چل نہیں سکتی، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اس پہ سوار ہوا اور اس کمزور سواری میں جان پڑ گئی اور وہ طاقتور سواری اسے آگے نکل گئی، اللہ نے اس سواری کے اندر بھی برکت رکھ دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت کی وجہ سے۔ اب آگے ذرا بات کو سمجھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گھر میں پہنچی نا، بنو سعد قبیلے کے وہ آبادی میں، وہاں دو باتیں محسوس کی۔ نمبر ایک کہ ارد گرد والے جو گھر والے تھے، لوگ تھے، آئے اور وہ آ کر پوچھنے لگے کہ حلیمہ یہ خوشبو کہاں سے لے کے آئی ہے، کہ جب سے تو یہاں پہنچی ہے پورے محلے میں، گاؤں میں، گلیوں میں خوشبو ہی خوشبو پھیل رہی ہے۔ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، یہ کوئی میں دنیا کی خوشبو لے کر نہیں آئی، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، میں جب اس نومولود مسعود مبارک کو لے کے آئی ہوں، ان کے وجود مبارک سے اللہ خوشبو پھیلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس وجود مبارک سے خوشبو اور نور نکلا کرتا تھا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہ وجود مسعود جنت کی مبارک مٹی سے بنایا تھا، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم اور پاک۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہمارا جسم عام مٹی سے بنا ہے، اس لیے گناہ کے خیالات آتے ہیں، متقاض بشریت کر بھی بیٹھتے ہیں، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم اللہ تعالیٰ نے جنت کی مبارک مٹی سے بنایا تھا، گناہ وہاں قریب بھی نہیں آ سکتا، گناہ کا تصور اور خیال تک بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجود مبارک کے اندر یہ برکت رکھ دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ تشریف لے، رات کے وقت ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی، سوئی گم ہو گئی، میرے آقا نے بات فرمائی تو آقا کے مبارک دانتوں سے نور کی لائٹ نکلی اور کمرہ روشن اور منور ہو گیا، اور اماں جی کی گم شدہ سوئی انہیں واپس مل گئی۔ تو میرے بھائی اس مبارک جسم میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ اپنی بچی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ لگایا نا،
پورا گھر جب دلہن بنایا پورا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا. عورتیں پوچھنے لگی کہ یہ کہاں سے خوشبو منگوائی ہے؟ حضرت ام سلیم نے جواب دیا یہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینہ کے چند قطرات میرے پاس محفوظ تھے اور میں نے یہ اپنی بیٹی کو لگائے اور ان پسینے کے قطرات سے یہ خوشبو آ رہی ہے کہ دنیا کی خوشبو اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی. سیرت المصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس قادری رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے کہ اس بچے کے آنے والے 3 نسلوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو آتی رہی. اللہ پروردگار نے اس وجود مسعود کے اندر برکتیں جوڑ دی ہیں. خوشبو پھیل رہی ہے بنو سعد قبیلے میں، محلے میں. اور دوسری بات بڑی عجیب دیکھی کہ گھر کے جانوروں کے اندر دودھ دینے والے جانور وہ بالکل کمزور ہیں، لاغر ہے، دودھ خشک ہو چکا ہے، تھنوں میں دودھ کا نام و نشان تک نہیں ہے. لیکن میرے آقا جب تشریف لے گئے اس گھر میں، آقا کی برکات تھی، آقا کے وجود مسعود سے رحمتیں تھی اترنے والی. چنانچہ وہ جانور کہ جن کے تھن خشک ہو چکے تھے اور جب ان کے تھنوں کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ دودھ سے بھر گئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے. یہ آقا کے وجود مسعود کی برکت تھی. تو میرے بھائی برکت معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے ساتھ جوڑ دی ہے. میں نے اس کے اوپر ولادت با سعادت سے تعلق رکھنے والی 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. ذرا ایک اور زاویے سے ذرا اس بات کو سمجھیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس پانی نہیں ہے. میرے آقا نے لوٹے میں تھوڑا سا پانی ہے، یوں اپنا مبارک ہاتھ داخل کیا اور اوپر کو اٹھایا اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے اور پورے لشکر نے اس پانی کو استعمال کیا، پھر بھی پانی ختم نہ ہو سکا. یہ میرے آقا کے وجود مسعود کی برکات تھی. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسا پانی کہ جو نہ آسمان سے اترا ہو بارش کی شکل میں اور نہ زمین سے نکلا ہو اور دنیا کے سارے پانیوں سے افضل ہو، وہ کون سا پانی ہے؟ یاد رکھیں وہ آب زمزم نہیں ہے بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی. کیونکہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگنے کے نتیجے میں نکلا ہے اور یہ پانی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے نکلا ہے اور کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح میرے بھائی اگر وہ کھانے کا موقع آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت ہے، اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے صحابوں میں اعلان فرما دیا، گھر والے پریشان ہو گئے. لیکن میرے آقا نے پھر روٹی کو جب اپنا مبارک ہاتھ لگایا اور سالن کے اندر لعاب مبارک ڈالا تو میرے بھائیوں پھر اس کے بعد پورے صحابہ کرام کی جماعت نے وہ کھانا استعمال کیا، پھر بھی وہ کھانا بچا ہوا تھا. یہ برکت آئی میرے آقا کے وجود مسعود کی وجہ سے. حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے بھی تھے اور اپنا پیاس بھی لگی ہوئی تھی اور وہ دودھ کا پیالہ اور پوری وہ جو صحابہ کرام کی اصحاب صفہ کی طالب علموں کی جماعت تھی اور ان کو بلایا. اب دودھ کا پیالہ ایک ہے اور آقا نے ابو ہریرہ کو عطا فرمایا. اب ابو ہریرہ اس وقت ذرا سوچنے لگے کہ جی پلانے والے کی باری تو اخیر میں ہوتی ہے، لیکن اب آقا کا حکم ہے. آقا کے مبارک ہاتھ سے پکڑا اور سب کو پلایا، سیر ہو کر پیا. ابو ہریرہ کو فرمایا کہ آپ بھی پئیں. ایک مرتبہ پی لیا، فرمایا اور پئیں. چنانچہ فرمانے لگے کہ اب میں سیر ہو گیا ہوں، اور چنانچہ سب نے سیر ہو کر دودھ بھی پی لیا اور وہ پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا. یہ میرے آقا کے وجود مسعود کی برکت تھی. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ان واقعات کو، ہم یہ واقعات اس حوالے سے تو سنتے رہتے ہیں، یہ میرے آقا کا معجزہ بھی ہو گیا، کمالات بھی ہو گئے، خصوصیات بھی ہو گئے، صفات بھی ہو گئی. خطبات شہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسیع سے دامن برکاتہ العالیہ کی ابھی تھوڑا سا پہلے چھپی ہے. میں بڑا حیران ہوا، پہلے میں اس طرح کی باتیں کچھ کرتا بھی تھا نا، عوامی بیان میں تو تھوڑا سا میں کر لیتا تھا، علماء کی مجلس میں کچھ اس طرح کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور مولانا نے وہاں بات بیان فرما دی. اب وہ کتاب کے اندر چھپ بھی چکی ہے. مولانا نے بڑی عجیب بات لکھی ہے
فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے پانی اکٹھے کر کے کرو اور ان کو سیاہی بنا دیا جائے، صرف یہ رجانے کا پانی اگر آپ دیکھ لیں، پھر افریقہ کے جنگلات پانی ہی پانی میرے میں، سمندر نہ ختم ہونے والی چیز، اب یہ ساری دنیا کے پانی بن جائیں سیاہی اور ساری دنیا کے درخت بن جائیں قلم، صرف رجانے کی بات نہیں ہے، کہ رجانے کے درخت اگر قلم بنے، قلم کون سی بڑا موٹی چیز ہوتی ہے، تو وہ تو اتنا لمبا اور اتنا سا موٹا ہوتا ہے، اب سارے رجانے کے درخت قلم بنائیں تو میرے خیال میں کئی ٹرک جو ہیں شاید وہ بھی پورے نہ اتر سکے اٹھانے کے لیے، تو افریقہ کے جنگلات تو ویسے مشہور ہے نا، تو ساری دنیا کے درخت مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کلمے بن جائیں اور ساری دنیا کا پانی بن جائے سیاہی، اور لکھنے والے فرمایا ذوی العقول یعنی عقل مند مخلوق اللہ نے 3 پیدا فرمائی ہیں، انسان، جنات اور فرشتے، بات صرف انسان کی نہیں ہے، جنات کی تعداد اس سے زیادہ، فرشتوں کی تعداد اس سے زیادہ میرے بھائی، مولانا فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں اور ساری کائنات کے جنات جمع ہو جائیں اور سارے فرشتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عظمت کو لکھنا شروع کر دیں، فرمایا لکھنے والوں کے ہاتھ تھک جائیں گے، قلمیں گھس جائیں گی اور سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے محبوب کی عظمت اور سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے اتنی خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے ہیں۔ میرے بھائیو آج پریشان ہیں، ہم نے جانا ہے تعویذ والوں کے پاس، تعویذ ناجائز نہیں ہے، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، مولانا کے پاس، مفتی صاحب کے پاس بھی آتے ہوں گے، لیکن تعویذ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے متضاد کوئی عبارت اس میں نہ ہو۔ لیکن یہ جو ہم جو یہ حالات اور مسائل بنے، ہم نے فوری طور پر کیا کرنا ہے، عورتیں تو اس حوالے سے یقین کر لیں کہ بہت عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، ہم ہوتے ہیں ملازمت میں اور ہم ہوتے ہیں دفتر میں، ہم ہوتے ہیں کاروبار میں، اور ہمیں اپنی بیویوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ پتہ نہیں وہ کہاں سے حساب، میرا یہ تجربہ ہے، میرا آخر مردوں سے عورتوں سے دینی حوالے سے رابطہ ہے، واسطہ ہے، اور وہ پتہ نہیں یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، اور سب سے بڑا مسئلہ وہ نند دیورانی جٹھرانی ساس، بس بڑی دشمن غالباً یہ گینی چونی چاہتی ہے نا، تو اب یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں آمروں کے بعد، اب یقین کرنے میں حیران ہوتا ہوں کہ باشرہ لوگ اور نمازی ہوتے ہیں، بعض وہ بھی عقیدہ اتنا کمزور کر بیٹھتے ہیں کہ ایک تصور کر لیا کہ میرے اوپر یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا، ذرا میں جادو کا منکر نہیں ہوں، لیکن کوئی تھوڑا سا بات کو تو سمجھے نا۔ اور یہ بات پچھلے دنوں کی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک صاحب بڑی محنت کر کے گھر لے کے جائے اور عورت جو ہے وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے، ڈاکٹری علاج پورے ہو چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اچھا میں نے دم کیا بھی حساب کرو، حساب کیا ہے تو میرے اللہ کے پاس ہے، تو مجھے باتوں سے ایک اندازہ ہو گیا کہ یہ بیچاری کوئی ٹینشن کا اور کوئی خوف زدہ ہے، کوئی ڈپریشن ہے، دل و دماغ پر باتیں بٹھائی ہوئی ہیں، تو میں نے 2-3 مرتبہ ان کو مختلف موقعوں پر 2-3 مرتبہ وہ باتیں سمجھائی اور تھم بھی کیا اور تعویذ بھی دیا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب تو پیر کی مشہوری ویسے پھر ہو جاتی ہے آٹومیٹک، حالانکہ حقیقت یہ ہے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں کہ خود کو ڈپریشن کا بیچاری شکار، کوئی جنات وغیرہ جادو کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں ہم یہ جو پریشان ہیں آمنوں کے پاس جاتے ہیں، چکر کھاتے ہیں، کیوں نہ ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں جو اللہ نے برکتوں کے پہاڑ رکھ دیے ہیں، اگر ہم اس وجود مسعود کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، وہ برکتیں ہمیں بھی مل جائیں گی، ہمارے رزق میں آ جائیں گی، ہماری صحت میں آ جائیں گی، ہمارے جسم میں آ جائیں گی، ہمارے گھر میں، ہمارے اہل و عیال کے اندر وہ برکات ہم اپنی آنکھوں سے محسوس کریں گے۔ بڑا آسان طریقہ ہے۔ اچھا میرے آقا کے وجود مبارک سے نکلنے والے جو اعمال ہیں اور جن کو سنتے کہا جاتا ہے، میرے بھائی وہ آپ جسم کے ساتھ اگر لگائیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے نکلنے والے اعمال کی بدولت وہ برکتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں گی اور وہ برکتیں ہمیں بھی مل جائیں گی۔ ایک فائدہ اور بھی ہوگا، وہ کیا پتہ ہے؟ وہ یہ کہ حضرت حافظ صاحب جو اشعار میں پڑھ رہے تھے نا، میرے آقا کے جس روٹی کو ہاتھ لگے تو وہ کچی رہ گئی نا، ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مہمان بنے، کھانا کھا لیا اور باندھی تولیہ لے کر آئی ہاتھ صاف کرنے کے لیے، چنانچہ وہ تولیہ میلا تھا،
انس نے بڑے غصے کی نگاہ سے دیکھا، عبد الرحمن بھی دیکھ رہے ہیں، باندھی جلتے ہوئے تنور میں گئی اور اس تولیے کو اس تنور میں ڈالا اور اٹھا کے لے کے آئی، اور وہ بالکل میل کچیل اس کی صاف ہو چکی ہے اور وہ تولیہ کپڑا بالکل صاف ہو چکا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے انس بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ آگ تو کپڑے کی دشمن ہے، وہ تو کپڑے کو جلا دیتی ہے، آپ نے میلے کچیلے کپڑے کو آگ میں ڈالا اور بالکل وہ صاف ہو گئے جس صابن سے دھو کر واپس کیا جاتا ہے۔ حضرت انس نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لے آئے تھے اور آقا نے اس کپڑے کے ساتھ اپنے مبارک ہاتھ صاف کیے تھے، جس کپڑے کو میرے آقا کے ہاتھ لگے ہیں دنیا کی آگ اس کپڑے کو نہیں جلا سکتی۔ تو میرے بھائی جس جسم کے ساتھ میرے آقا کی سنتیں لگ جائیں گی میرے بھائی، اس کو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ دنیا کے اندر برتیں بھی آئے گی۔ صحابہ کرام کو اللہ نے کیا یہ چیزیں عطا نہیں فرمائی کہ دنیا کے اندر اللہ نے برتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے؟ ٹھیک ہے پہلے تنگی کا زمانہ تھا، پھر ابو ہریرہ ریشم والے کپڑے کے ساتھ ناک بھی تو صاف کر رہے تھے نا، اللہ نے وہ وقت بھی دکھایا نا۔ کیسر و کسرا جس وقت فتح ہوئے تو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر بھی تو صحابہ کرام کے سامنے ہے نا، اور جنگل کے جانوروں نے بھی ان کی بات کو مانا نا۔ اعلان کرتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور اب ہم نے یہاں رہنا ہے اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگل کے درندے اور موذی جانور جنگل کو خالی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، مادہ جانور اپنے بچوں کو منہ میں اٹھائے ہوئے جا رہی ہے، جنگل کے درندے بھی ان کی بات مان رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ راز کیا تھا؟ ان کا ایمان کامل تھا، ہماری طرح صرف نام کے مومن اور مسلمان نہیں تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں کے اندر تابعدار تھے، صرف عشق کا دعویٰ نہیں تھا۔ آج ہماری کمزوری ہے، میری ہے وہ آپ کی ہو کسی کی بھی ہو، ہم صرف ایمان کے دعوے کریں گے اور عشق کے دعوے کریں گے، ایمان کی نہ حلاوت ہوگی، نہ اعمال ہوں گے، نہ میرے آقا کی تابعداری ہوگی، اکیلی محبت کے دعوے سے کام نہیں بنے گا۔ حضرت اقدس قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ خطبات حکیم الاسلام میں فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک آدمی کو ملازم رکھا، اس کے ذمہ آپ نے 10 کام لگائے، سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں یہ بھی کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ اب واپس آئے، آپ نے پوچھا کہ جی فلاں کام کیا، وہ کہتا ہے کہ میاں سے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، جی فلاں کام کیا، چل سے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، فلاں کام کیا، جی میاں سے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو 10 کام میں سے ایک کام بھی اس نے نہیں کیا تو پھر آپ بھی تھپڑ لگائیں گے، آپ کہیں گے یہ عجیب محبت ہے۔ بات ایک نہیں مانتا، دعویٰ محبت کا کرتا ہے۔ محبت کے دعوے کا تقاضا یہ ہے بات کو ماننا۔ اس لیے میرے بھائیو آقا سے محبت، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم عمل کرنے والے تو بن جائے نا۔ صحابہ کرام نے عمل کیا، اللہ پروردگار نے ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی، تو میرے بھائی برکت آئے گی اور جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے ساتھ اپنے جسم کو اٹیچ کر لے اور جوڑ لے، یعنی آقا کی اداؤں کو اور سنتوں کو اپنے جسم پر نافذ کر لے۔ یہ برکت حاصل کرنے کا پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ برکت حاصل کرنے کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ پروردگار کا کلام ہے۔ تبرک بکتاب اللہ فإنہ کلام اللہ، فرمایا قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اللہ سے ہم کلامی اور گفتگو کر رہا ہو، جیسے اللہ سے بات چیت کر رہا ہو۔ کیا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ کتابوں میں نہیں ملتا کہ آپ گھر کے اندر سورت بقرہ یا سورت کہف کی تلاوت فرما رہے تھے اور چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے اور گھوڑا کھڑا ہے، اور گھوڑا جب آپ تلاوت کرتے ہیں وہ اچھلتا ہے اور کودتا ہے، آپ تلاوت بند کر دیتے ہیں وہ ٹھہر جاتا ہے، اور صبح کے وقت بادل کا ٹکڑا دیکھا، چمک دمک انوارات، بڑے حیران ہوئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات یہ چیز دیکھی ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اسید مبارک ہو تیری قرآن کی تلاوت پر اللہ کی رحمت کے فرشتے وہ برکت والے تیرے گھر اتر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں۔ آج سے 15-20 سال پہلے کی طرف نظر دوڑائیں، الحمدللہ گھروں میں یہ کیفیات نہیں تھی جو آج آئی ہیں میرے بھائی۔ یہ نیٹ کی نحوست اور یہ موبائل کی نحوست سے
اس وقت پھر بھی مجموعی لحاظ سے حالات اچھے تھے، قرآن کی تلاوت کا کسی نہ کسی درجے میں اہتمام تھا، الحمدللہ برکات بھی تھی۔ اور گھر کا ایک بندہ، مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے بچے تھے، اپنے گھر کی میں بات کرتا ہوں، ہم نے دیکھا والد صاحب کو تو وہ بیچارہ اکیلا، اور 2 کلے کی صرف فصل ہے، اور وہ بھی بیلوں کے ذریعے ہل چلانا اور کنویں سے پانی نکالنا اور اسی گندم سے پورے سال کا گزرنا، بیچنا، گھر کے گزروں کا، اور ایک بندہ کام کرتا تھا۔ اور آج خاوند کی علیحدہ تنخواہ ہوگی، بیوی کی علیحدہ، اور 2-3 بچوں کی علیحدہ، لیکن اخراجات پھر بھی پورے نہیں ہو رہے، ٹینشن پریشانیاں پھر بھی ہیں۔ یہ میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچ کے دیکھا؟ تو میرے بھائی جب سے ہم نے اس قرآن سے اعراض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والی اداؤں سے ہم نے اعراض کیا، پریشانیوں کے اندر گھرے، تو میرے بھائیو اگر برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم آج کے بعد عادت بنا لیں اللہ پروردگار کے کلام مقدس کی تلاوت۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک اعزاز دیا تھا، وہ کیا کہ خواب کے اندر ایک کم 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، ایک کم 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ بندہ کس عبادت کی حالت میں آپ کا مقرب اور محبوب اور پیارا ہوتا ہے تاکہ میں وہ عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد بن حنبل میرے قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت کرنے والا بندہ محبوب اور پیارا ہے۔ پھر پوچھا دوسرا سوال، کیا کلام مقدس کا ترجمہ جانتا ہو؟ جیسے علماء کرام یہ ترجمہ نہ بھی جانتا ہو، اللہ نے فرمایا احمد بن حنبل میرے کلام مقدس کی تلاوت کرے، ترجمہ آتا ہے یا نہیں آتا، تلاوت کرنے والا بندہ میرا محبوب اور پیارا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت سے برکتیں بھی آئیں گی اور بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بھی بنے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنتوں کو اپنانے کی وجہ سے بھی بندہ اللہ کا محبوب اور پیارا بنتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کا کیا مطلب ہے؟ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا، اپنے محبوب کے صدقے تمہیں بھی اپنا کیا کر دوں گا، محبوب بنا دوں گا۔ اور اس کو بعد دفعہ خطیب حضرات کو میں نے سنا ہے کہ وہ اس انداز میں اس بات کو پیش کرتے ہیں، اور بات ان کی ٹھیک ہے، کیا کہ عبادات کے اندر آپ کو ایک جھلک نظر آئے گی۔ جتنی عبادات ہیں، ہم عبادات کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ ہمارے محبوب ہیں۔ اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ ہمارے محبوب ہے۔ اور ہم نفل کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں کر رہے ہیں، حج کیوں کر رہے ہیں، عمرہ کیوں کر رہے ہیں۔ جملہ عبادات کے اندر یاد رکھیں، مومن آدمی محب ہوتا ہے اور اللہ کی ذات محبوب ہوتی ہے۔ ایک موقع ایسا آیا اللہ نے اصول ہی بدل دیا، فرمایا وہ کون سا موقع ہے؟ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے میرے ایمان والو جب تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو گے، میں اللہ محبت کرنے والا بن جاؤں گا اور تم میرے محبوب اور پیارے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو جس وقت قرآن کی تلاوت بندہ کرے گا، اللہ کے محبوب کی تابعداری کرے گا، تو اللہ کا محبوب پیارا بن گیا، تو مسئلہ ہی تو حل ہو گیا نا، تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگلا برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے، نماز یاد رکھیں، فرض بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نماز کی وجہ سے اللہ پروردگار کی طرف سے خیر و برکتیں اور رحمتیں اترتی ہیں اور اللہ پروردگار مسائل کو حل کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ یہ مشہور ہے حدیث پاک کہ ایک آدمی جنگل کے اندر ایک اپنا کھڑا ہے، آواز سنی بادل سے کہ جی فلاں آدمی جو ہے اس کی فصل تک پانی پہنچا دو، پانی کی ضرورت تھی اور فصل خشک ہونے کے قریب تھی، اور وہ آدمی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بارش برسی اور پانی جو ہے ایک نالے کی شکل میں بہنے لگا اور آگے جا رہا ہے، میں بھی پیچھے چل پڑا، آگے دیکھا کہ ایک آدمی، حدیث پاک میں واقعہ ہے، ایک آدمی جو ہے آگے وہ اپنی فصل کو وہ پانی لگا رہا ہے۔ میں نے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام وہی بتایا جو میں نے بادل سے سنا تھا، نام وہی بتایا، اور میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ فصل میں کیا کام کرتے ہیں، بتائیں تو سے؟ اس نے کہا چھوڑیے، اس نے کہا نہیں، اس نے پوچھا وجہ، اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے بادل سے نام سے آپ کا سنا ہے کہ جی فلاں آدمی کی فصل کو، کھیتی کو پانی کی ضرورت ہے، پانی پہنچا دو۔ اس نے کہا کہ جس وقت میں کیا کرتا ہوں، فصل تیار ہو جاتی ہے
3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اور دوسرا حصہ میں اپنے گھر کی ضروریات پر خرچ کرتا ہوں اور تیسرا حصہ میں اپنی اس زمین اور فصل کی ضروریات پر خرچ کرتا ہوں. تو معلوم ہوا کہ وہ تیسرا حصہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا یہ اس کی برکات تھی کہ بادل کو ملا کے پانی پہنچا دو. جب عشر نہیں نکالیں گے پھر اس کے بعد کہیں گے کہ اچانک آفت ہی ہے. بھائی جب آدمی زکوٰۃ اور عشر، بلکہ حدیث پاک میں بھی ہے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع. فرمایا زکوٰۃ عشر وغیرہ ادا کر کے اپنے مالوں کو، کھیتیوں کو محفوظ کر لیا کرو. اور اگلی بات عجیب ارشاد فرمائی، فرمایا جب کوئی بندہ تمہارا مریض ہو جائے نا تو مریضوں کا علاج جیسے دوائی سے کرتے ہو نا، فرمایا اس سے پہلے صدقے سے کیا کرو. صدقہ بلاؤں کو ختم کرتا ہے اور صدقہ ان پریشانی کو دور کرتا ہے. صدقہ بری موت سے بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے حضرت جی یہاں ایک نقطے کی بات نقل کرتے ہیں کہ ان صدقہ کا، کہ بے شک صدقہ یہ کیا کرتا ہے، بری موت کو کیا کرتا ہے، آدمی کو بچاتا ہے. بری موت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ آدمی کلمے سے محروم ہو کر جائے تو معلوم ہوا کہ صدقہ نکالنے کی برکت سے آدمی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا. صدقے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے میرے بھائی. تو دیکھیں نا برکت آئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے میرے بھائی. تو میں عرض کر رہا تھا نماز پڑھیں، نماز کی پابندی. بلکہ ایک واقعہ اور ملتا ہے، مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ بادل سے ایک آدھ صحابی تھے، ان کی تھوڑی سی کوئی اپنا فصل وغیرہ تھی اور پانی کی ضرورت تھی اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری فصل کو بارش کی پانی کی ضرورت ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد بادل کا پہلے نام و نشان بھی نہیں ہے، بادل آیا اور بارش برسی اور اس صحابی کی فصل کو وہ پانی لگ گیا اور پانی پہنچ گیا جتنی ضرورت تھی. تو میرے بھائیوں نماز کے ذریعے اللہ پروردگار کی طرف سے خیر و برکتیں اور رحمتیں اور مسائل حل ہوتے ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، آدمی کے کام بنتے ہیں. ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مزدور آدمی، میرے پاس اونٹ ہے اور میں اونٹ پر لوگوں کا سامان وغیرہ بوجھ اٹھاتا ہوں اور میں کرایہ لیتا ہوں، میرا یہی ذریعہ معاش ہے. لیکن مجھے ایک مسئلہ ہے، پریشانی ہے، میں رات کو جب سوتا ہوں نا میرا اونٹ ڈرونی آوازیں نکالتا ہے، میں ڈر جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں اور میں گھبرا جاتا ہوں، سارے دن کا تھکا ماندہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس اونٹ کو لایا گیا. جی تیرا مال ہے کہ تجھے چارہ پانی ہر چیز ٹھیک ہے. اچھا مالک تجھ سے شکایت ہے کہ تو ڈرونی آوازیں نکالتا ہے، بیچاری کی نیند خراب ہو جاتی ہے. اس اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 نمازیں پڑھ لیتا ہے، مغرب کے بعد کھانا کھاتا ہے، تھکا ماندہ یہ سو جاتا ہے، نماز عشاء اس کی رہ جاتی ہے. توجہ، میں جانور ہوں، جانور ان باتوں کو دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، انسان نہیں محسوس کر سکتا. میں جانور ہوں، میں آدھی رات کے وقت دیکھتا ہوں کہ بے برکتیاں اور مصیبتیں اور آفتیں اور تکلیفیں اس بندے پر، اس کے گھر پر اتر رہی ہوتی ہیں. میں اس لیے چیختا اور چلاتا ہوں کہ یہ اللہ کا بندہ اٹھے، نماز عشاء ادا کرے تاکہ ان بے برکتیوں اور مصیبتوں اور آفتوں اور تکلیفوں سے بچ جائے. بھائی اگر ایک نماز نہیں پڑھتا تو یہ کیفیت ہے. اس واقعے کو ہمارے حضرت جی نے نقل فرمایا، چھپ چکا ہے حضرت کے خطبات میں. تو میرے بھائی اگر ایک نماز چھوڑتا ہے، جو بندہ 5 نمازیں نہ پڑھے اور گھر کا کوئی بندہ بھی نماز نہ پڑھے، پھر یہ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کیا کیا؟ ہمارے اپنے گناہوں کی نحوست ہے، یہ نماز چھوڑنے کی بے برکتی ہے. تو میرے بھائیو نماز کی پابندی کریں. نماز اللہ پروردگار کی طرف سے خیر و برکتوں اور رحمتوں کو چھین کر بندے کے پاس پہنچانے والی چیز ہے. نماز کی برکت سے اللہ پروردگار کی رحمتیں آتی ہیں میرے بھائیو. اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے میرے بھائیو؟ ذکر اللہ کا اہتمام کریں. ذکر اللہ کے اندر اپنے شیخ کی بتائی ہوئی تسبیحات ہیں، اس کے مطابق یاد رکھیں کہ جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں اور اس پوری مجلس کو آ کر کیا کر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں. اللہ کی طرف سے رحمتیں اور سکینہ اور سکون نازل ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ ذکر اللہ کی وجہ سے بھی اللہ کی برکتیں اترتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں. تنزل الرحمت بذکر الصالحین، یہ ذکر کرنے والے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اولیاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے، جب ان کا بھی بندہ ذکر کرے نا، یہ ذکر والے ہیں، تو اللہ ان کے صدقے سے بھی اللہ کی طرف سے بندوں پر رحمتیں اترتی ہیں.
ہمارے حضرت جی نے گزشتہ اجتماع پر فرمایا نہیں تھا کہ پہلے شجرہ طیبہ کا پڑھنے کا معمول تھا. شجرہ طیبہ کسے کہتے ہیں؟ اب میرا سلسلہ نقشبندی ہے، حضرت حافظ ندیم صاحب اور میں ہم پیر میں ہیں، حضرت شیخ پیر ذوالفقار حسین نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے بیعت ہیں. تو شجرہ کے اندر اشعار کی شکل میں ہوتا ہے. ہمارا سلسلہ چلتا چلتا حضرت جی سے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں کتنے اولیاء اللہ آتے ہیں؟ تقریباً یہ 40 واسطے بنتے ہیں میرے شیخ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور یہ درمیان میں جتنے واسطے ہیں یہ سارے کے سارے ذکر کی لین والے تھے، اور یہ اولیاء اللہ تھے، نیک تھے. حضرت جی نے گزشتہ اجتماع پہ فرمایا کہ پہلے شجرہ طیبہ کا پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا. جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر اللہ پروردگار حل فرماتے. ہمارے حضرت کا یہ تجربہ ہے، فرماتے ہیں کوئی پریشانی ہو، مسئلہ ہو، فرمایا شجرہ طیبہ پڑھ لو. یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ وہ نیک بزرگ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ، یہ ان کا نام ہی تو ہوتے ہیں. فرمایا تم پڑھو گے، یہ میرے ذکر کرنے والے میرے اتنے پیارے ہیں، میں ان کے صدقے تمہاری بلاؤں اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے جان بھی چھڑاؤں گا، رحمتیں اور برکتیں بھی تمہارے اوپر عطا فرماؤں گا. تو میرے بھائی برکتیں آئیں گی ذکر کی وجہ سے. اور برکتیں آئیں گی کیسے؟ اگلی بات، برکتیں آئیں گی میرے بھائی درود شریف کی وجہ سے. ہم درود السلام پڑھنے کا معمول بنائیں میرے بھائی. درود السلام جہاں پڑھا جاتا ہے، جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ پروردگار سے کیا حدیث پاک میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، یہ مختصر درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پروردگار کی طرف سے فوری طور پر 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 برکتیں اترتی ہیں، 10 سلامتیاں اترتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. پڑھا ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 50 کا معاملہ فرما دیا. یہ برکت اور رحمت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی پوری فرماتے ہیں. اس لیے ہمارے سلسلے میں ہے کہ کم از کم 2 تسبیحیں ضرور پڑھیں نا میرے بھائی. تو معلوم ہوا کہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. ایک بزرگ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں، فضائل درود شریف میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ وہ اچانک ان کے منہ سے ایک دن خوشبو آنا شروع ہو گئی. وہ جہاں بیٹھتے خوشبو. جب اس اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے کچھ دنوں سے، تو پہلے تو انہوں نے نہ بتایا، لیکن اصرار بڑھتا گیا. بالآخر اس نیک بندے کو بتانا پڑا. تو میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھتا تھا، اور خواب کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. میرے آقا نے فرمایا کہ جس منہ سے تو میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے، میرے قریب کر، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو چوموں اور بوسہ لوں. جب سے میرے آقا نے خواب میں میرے منہ کو چوما ہے، اس منہ سے اللہ خوشبو پھیلا دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ وظیفہ ہے ہمارے پاس. 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جنت کا محل مقام دنیا میں دکھا دیتے ہیں. یہ درود شریف کی برکت ہے. اور درود شریف کی یقین کر لیں 20 واقعات ہیں. میں وقت نہیں ہے، میں ادھر چلا گیا تو میری بات جو ہے وہ عنوان ذرا اور طرف چلا جائے گا. میرے بھائیوں 20 اس طرح کے واقعات ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے اوپر اللہ کی طرف سے برکتیں بھی اترتی ہیں، رحمتیں بھی اترتی ہیں، بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں. لا علاج اور مہلک بیماریاں نیت کر کے اور دل کے یقین کے ساتھ یہ عمل کر کے دیکھیں، بیماریوں سے بھی جان چھوٹے گی. تو میرے بھائی درود السلام پڑھنے کی عادت بنائیں. اور ایک برکت کے لیے وظیفہ اور بھی عرض کر دو، سورۃ اخلاص قل شریف، قل هو اللہ احد، یہ مکمل سورت یاد رکھیں. حدیث پاک میں بھی ہے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانوں کے اندر بھی میں نے یہ بات سنی تھی، اور حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کے بیانوں میں بھی یہ بات ملتی ہے. غالباً طبی الغافلین کے اندر بھی یہ بات پڑھی ہے. وہ کیا کہ 200 مرتبہ سورت اخلاص یعنی قل شریف پڑھنا. اب 200 مرتبہ باوضو ہو، حضور قلبی بھی ہو، یقین بھی ہو، یاد رکھے اول آخر درود شریف بھی ہو، نہ بھی کوئی بتائے درود شریف ہر وظیفے اور عمل کے شروع اور اخیر میں پڑھیں کہ درود شریف کی وجہ سے اللہ کی طرف سے قبولیت پر مہر لگ جاتی ہے. تو میرے بھائی درود شریف اول آخر 7 دفعہ، 5 دفعہ، 3 دفعہ تو کم از کم ضرور پڑھنا چاہیے. 2 تسبیحاں باوضو ایک مجلس میں آپ سورت اخلاص کی پڑھ کر دیکھیں
حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے نا، یہ بزرگ حدیث پاک سے نقل کرتے ہیں نا، فرمایا اللہ پروردگار 200 مصیبتوں، تکلیفوں، آفتوں، پریشانی، ٹینشن وغیرہ وغیرہ ان دروازوں کو بند کریں گے، اور 200 دروازے برکتے، رحمتیں، عافیتیں، صحت، سکون کے اللہ تمہارے اوپر کھول دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی اتنے تو مسائل ہی نہیں ہیں، کام کرے کون؟ اگر کسی کو تھوڑا سا وظیفہ بتا دو، کہتے ہیں مولوی صاحب پیر صاحب ذرا تعویذ ہی دے دیں، تعویذ سے کام بنے گا، عقیدہ پہلے سے بگڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی تعویذ سے کام کب بنے گا؟ جب میرے اللہ چاہیں گے۔ عمل کر کے تو دیکھیں نا میرے بھائی۔ تو میرے بھائی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے میرے بھائی کہ ہم کیا کریں میرے بھائی، یہ قرآن شریف والے وظیفے کو اپنے معمول میں لے کر آئیں۔ اور ایک طریقہ یہ بھی یاد رکھیں، والدین کی خدمت کریں، فرما برداری کریں، ان کی دعاؤں سے بڑی برکات ملتی ہیں۔ واقعات بھی ہیں، میں اب بات کو ادھر نہیں لے جاتا۔ تو برکتیں اور رحمتیں اسی طرح میرے بھی یاد رکھیں کہ یہ سورت الواقعہ ہے نا، مغرب کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشہور روایت ہے، ان کی بچیاں تھیں اور بیٹا نہیں تھا، بیمار تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، آپ تشریف لے تیمارداری کے لیے، تو فرمایا کچھ بچیوں کے لیے یعنی آپ اجازت دیں، کوئی کتنا ہو میں ان کی خدمت کروں، اور آپ کے بیٹا ہے نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا کہ عثمان غنی کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ سکھا دی ہے، اور میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاں سورت واقعہ جو بندہ مغرب کے بعد پڑھتا ہے، اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آتا، اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں آتی ہیں۔ فاقہ نہیں آتا، سورت واقعہ پڑھیں۔ تو میرے بھائی یہ برکتیں حاصل کرنے کے طریقے تھے اور چند اعمال تھے۔ جب برکت آ جائے نا تو ہر بندہ چاہتا ہے نصیحت ہو، تو ہر بندہ چاہتا ہے ہمیشہ صحت رہے، جوانی ہو تو ہر بندہ چاہتا ہے جوانی رہے، اور جس وقت مال کی فراوانی ہو طبی طور پر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال کی فراوانی رہے۔ میرے بھائی یہ برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم ان اعمال کو کریں، اور ان اعمال کو کریں یقین کے ساتھ، یقین بھی ہو، یہ اس طرح کے نہیں کہ جی بس امید ہے کہ کام بن جائے گا، یہ یقین نہیں ہے، اور حضور قلبی دل پہ آدمی کا حاضر ہو، آدمی ان اعمال کو کرے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنی آنکھوں سے خیر و برکتوں اور رحمتوں کے، جس کو اللہ پروردگار فرما رہے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے بھی برکتیں اتریں گی اور زمین سے بھی برکتیں اتریں گی میرے بھائی۔ خیر و برکتیں، نیچے سے برکتیں، اوپر سے برکتیں میرے بھائی، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ اچھا پھر دل چاہتا ہے نا کہ یہ برکتیں چھن نہ جائیں، ہمیشہ رہیں، اس کے لیے میرے بھائی بڑا آسان طریقہ ہے، اور اس کے لیے میں زیادہ لمبی چوڑی نہیں، صرف 2 باتیں عرض کروں گا کہ اگر ان 2 باتوں پر ہم عمل کر لیں گے تو یہ برکتیں اور رحمتیں اور سلامتیں ہمیشہ رہ جائیں گی۔ کون سی 2 باتیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد رکھیں، تکبر اور ناشکری سے بچائیں۔ تکبر اور ناشکری ایسی گندی روحانی مہلک بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ پروردگار کی طرف سے برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں ناشکری اور تکبر کی وجہ سے میرے بھائی۔ جس وقت آدمی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں ساری چیزیں ختم۔ ہمارے حضرت جی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ ایک آدمی جنگ کے علاقے میں، پرانے زمانے کی بات ہے کہ بڑا امیر تھا اور بڑا زمیندار تھا کہ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں آتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ یہ ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں ہے، اب کتنا لمبا سفر کر کے اسٹیشن پھر آتا ہے، وہ بھی اس کی زمین میں، پھر اگلا تیسرا اسٹیشن بھی اس کی زمین میں، اور وہ اس طرح کا امیر آدمی، اور بیٹا بھی اس کا ایک اکلوتا۔ ایک مرتبہ کسی چوک میں کھڑے ہو کر تکبر کے موڈ میں آ کر الفاظ بھی بول دیے۔ بعض دفعہ ہم اس طرح کی غلطیاں کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے پکڑ کا میرے بھائی الفاظ پر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ بڑائی کے بول، ہماری طاقت کیا ہے، پاور کیا ہے، درد سر ہو جائے تو ہم اس وقت لمبے پڑ جاتے ہیں، پیٹ کے اندر مروڑ ہو جائے میرے بھائی، پیٹ میں درد ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، آدمی کی جان نکلنے کے قریب ہو جاتی ہے، میرا اختیار کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں بڑے کے بول کیوں بولوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، میرا اختیار کچھ نہیں ہے، جو کچھ نظر آ رہی ہے میرے اللہ کی عطا ہے۔ اللہ پروردگار پھر نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس نے بڑائی کے اور تکبر کے بول بولے، کیا کہا،
अपने दोस्तों को, भूखे नंगे इस तरह के ये वो फकीर लोग, तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास इतना, मैंने इतना कमाया कि आने वाली 7 नस्लों तक ख़त्म नहीं हो सकता। भाई अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, ये अदा अल्लाह को पसंद है। अल्लाह नेमतों को और बढ़ाते हैं, इस्तों को और बढ़ाते हैं। जब तकब्बुर आ जाए, नाशुक्री आ जाए, फिर उसके बाद नेमतें छिन जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। चुनांचे वो आदमी फौत हो गया, अब अकलौता बेटा बना वारिस और पड़ गया बचपन के मुतल्लिक़ उमूर शबाब व कबाब में, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीनें बेचता गया। और फिर यहाँ नहीं, ये नशा ऐसा होता है कि फिर बैरून तक उसको जाना पड़ा, दोस्त इस तरह के मिल गए। अल्लाह हिफाजत का मामला फरमाए, बुरे दोस्तों से इस तरह के दोस्त मिले। चुनांचे एक वक्त आया, सारी जायदाद भी गई, 3 रेलवे स्टेशन आते थे, थोड़ी ज़मीन भी नहीं थी, सारी जायदाद ख़त्म हो गई। और जिस मकान के अंदर रहता था, बिल आखिर वो मकान भी बेचना पड़ा। नशे वालों का आखिरी इंजाम तो भीख मांगना होता है ना। बिल आखिर लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जिस चौक में खड़े होकर उसके बाप ने बड़ाई का बोल बोला था, उसी चौक में खड़े होकर वो बच्चा लोगों से भीख मांग रहा था। तो ये तकब्बुर था। तकब्बुर ले डूबा मेरे भाई, नाशुक्री ले डूबी। एक वाक़या किताबों के अंदर और मिलता है मेरे भाई। वो वाक़या ये है कि एक आदमी की शादी हुई, बहुत बड़ा ताजर था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था। और फिर अल्लाह ताला ने बीवी बड़ी खूबसूरत अता फरमाई थी। और वो शादी इब्तिदा थी, कोई पहला दिन था या पहली रात थी, मियाँ बीवी खाना खा रहे थे और दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। कुछ शहर आया होगा और अब इसको बड़ा गुस्सा आया और गया जाकर, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी नई नई शादी हुई और आगे तंग करने के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं, बाद दफ़ा आदमी होश में या जोश में आकर होश ख़त्म कर बैठता है। बेवकूफ़ ने अल्फाज की बड़े वाले बोले और उस सैर बेचारे को, फ़कीर को थप्पड़ भी मारा। आखिर उसकी आह तो निकली ना मेरे भाई, वो पहुंची आसमानों तक ना। मजलूम आदमी जब बद्दुआ निकालता है, अल्लाह की कबूलियत और उसकी बद्दुआ के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, ये बहुत जल्दी कबूल हो जाती है। अब फिर उसने कोई बद्दुआ निकाली ना, फिर उसके बाद हुआ बीमार। बिल आखिर वो इलाज मुआवजा, जितने बड़े बड़े डॉक्टर हकीम, मर्ज बढ़ता गया, जू दवा की जायदाद ख़त्म कर बैठा, सेहत ख़त्म हो गई। औरत ने कहा कि चलो आप ऐसे करें ना कि मुझे तलाक दे दें, तो मैं किसी और जगह चली जाती हूँ। रजामंदी से तलाक हो गई। औरत ने वो क्या की, अपना इद्दत गुजार ली, उसने शादी कर ली। अब बेचारा ये फ़कीर बन गया, उसने दूसरी जगह शादी कर ली। और वो खान उसका बड़ा अच्छा था और बड़ा नेक था, सब्र शुक्र वाला था, अल्लाह की तारीफ करने वाला था। उसने किब्र नहीं था, तकब्बुर नहीं था, नाशुक्री नहीं थी। चुनांचे वो शादी जब नई नई हो गई, मियाँ बीवी बैठे इकट्ठे खाना खा रहे हैं और दरवाजे पर दस्तक में कोई साइल है और जाकर बीवी को कहा कि जय आप ये खाना रोटी उस तक पहुंचा दें, बेचारा भूखा होगा, कोई बात नहीं। अब वो बीवी गई, आप पीछे चारपाई पे बैठा है, बीवी गई तो वापस ना आई। बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या वजह है, फौरी उठा गया। अब क्या देता है कि बीवी भी रो रही है और वो सैल बेचारा मांगने वाला, उसकी आंखों से भी आंसू हैं। ये हैरान बात क्या है, आंसू गिरते रहे और बिल आखिर इसने पूछा वजह क्या है। चुनांचे फिर उसके बाद उसकी बीवी ने बताया कि ये मेरा साहब का शोहर था, नाशुक्री और तकब्बुर की वजह से अल्लाह की पकड़ में आया और अब ये दर दर के धक्के खा रहा है और लोग उससे भीख मांग रहा है। तो उस खामद ने जवाब दिया कि अगर ये वही है ना, तो जिस सैल को थप्पड़ मारा था मैं भी वही हूँ। जिस सैल को थप्पड़ मारा था, देखे ना, नाशुक्री तकब्बुर आई। सैल को अल्लाह ने महरूम आदमी को, फकीर को कहाँ से उठाया, कहाँ पहुँचाया, और नाशुक्री तकब्बुर की वजह से वो गिरा कहाँ से कहाँ पहुँचा। तो मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आने वाली बरकतें और राहमतें हमेशा रह जाएं, रूहानी तौर पर याद रखें। जैसे डॉक्टर है, दवाई का इंतखाब करता है ना, परहेज भी बताता है, और बाद में यूँ भी डॉक्टर कहता है कि परहेज पर अगर अमल नहीं होगा तो फिर दवाई की गारंटी नहीं है। बाद डॉक्टर क्या होते हैं, मरीज का उलझ भी पड़ते हैं कि आपने मेरी परहेज पे अमल नहीं किया। याद रखें, बरकतें और राहमतें अगर हम चाहते हैं हमेशा हमारे पास रहे, उसके लिए एक तरीका यह है कि हम तकब्बुर और नाशुक्री से अपने आप को बचाएं। बरकत तो ख़त्म होती है, बल्कि नेमतें भी ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला नेमतें भी छीन लेता है। और दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात यह है
کہ آج کل صحیح بات یہ ہے کہ نیت کا کھوٹ بڑا ہے. نیت کے اندر جب کھوٹ آ جائے نا، اللہ پروردگار برکت کے دروازے پھر بند کر دیتے ہیں. اس کے اوپر ہمارے حضرت جی نے ایک واقعہ نقل کیا، مشہور ہے، کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ، پرانے زمانے کی بات ہے، وہ سفر کرتا کرتا ایک انار کے باغ کے پاس پہنچا تو وہ مالک کھڑا تھا اور کہا کہ جی میں بادشاہ ہوں، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، یہ انار کا مجھے جوس رس نکال کر دے. اس نے انار جس وقت دیکھے نا باغ، تو بڑا اچھا باغ، بادشاہ کے دل میں اس وقت میل جو ہے ابھی تک تو نہیں آیا تھا، لیکن اچھا باغ دیکھا. جس وقت ایک دانہ ٹوٹا اور پھر اس نے جوس نکالا، نچوڑا، تو وہ برتن بھر گیا. جب پیا ذائقہ بڑا اچھا. اب پہلے دیکھ کر وہ کچھ نیت خراب کر چکا تھا، جب ایک دانے سے برتن بھر گیا نیت اور خراب ہو گئی. ذائقہ بڑا اچھا تو بالکل نیت خراب ہو گئی. دل میں نیت کر لی کہ اب یہ اس کے بعد نہیں، میرے پاس ہونا چاہیے. یہ بات امیروں کی، مال والوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی غریب کی کوئی اچھی چیز دیکھیں گے نا، برداشت نہیں کریں گے، یہ ہمارے پاس آ جائے. اب یہی پروگرام اس نے بنا لیا. کہا کہ ذرا کیا کریں، ایک اور پیالہ بھی پلائے. اب وہ گیا، ایک دانہ انار کا توڑا اور جوس نکالا. وہ گلاس کے اندر کچھ بھی نہیں، برتن میں کچھ نہیں. اور پھر دوسرا، تیسرا، 4 5 کے بعد بمشکل وہ برتن بھرا. جب پیا تو ذائقے کے اندر بڑا فرق تھا. تو بڑا حیران ہوا، پوچھا کہ بھئی یہ فرق کیوں آ گیا؟ درخت بھی وہی ہے، آدمی بھی وہی ہے. چلو درخت تبدیل ہو جاتا، آدمی تبدیل ہو جاتا، بھئی یہ مسئلہ بن گیا ہے. تو اس مالک باغ نے جواب دیا، معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں کھوٹ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے باغ سے برکت کو ختم کر دیا ہے. نیت میں کھوٹ آ گیا، پھل سے برکت ختم ہو گئی. جب نیت کے اندر 2 بندے اکٹھے کاروبار کریں گے، کھوٹ آئے گا، میں اس سے علیحدہ پیسے کروں گا، علیحدہ سے کروں گا، برکت کہاں آئے گی؟ جب ملازم کی نیت میں کھوٹ آئے گا تو کام آگے کیسے بڑھے گا، ترقی کیسے ہوگی؟ اور جس وقت گھر کے اندر یہ دیورانی جٹھرانیاں اور ساس بہو آپس کے اندر کھوٹ اور نفرت اور بغض اور کینے، پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ بے سکونی ہوگی، بے برکتی ہوگی، آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی. ہمارے حضرت جی نے ایک بات نقل کی تھی اجتماع پہ، بلکہ حضرت جی کے خطبات میں وہ بات اب چھپ بھی چکی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بنو کا ہمارا اپنا محبت کرنے والا تھا، یعنی حضرت کا مرید تھا. اچھا تھا بڑا غریب آدمی، بنو کا پٹھان تھا. اور اس غریب آدمی نے وہ کیا ریڑھی لگاتا تھا. اب ذرا بات سنیں نا، بڑی سادہ سی بات ہے. تو ریڑھی لگاتا تھا، بیچارہ غریب تھا. تو کوئی کالونی بن رہی تھی، کہیں اس کے پاس سے گزرا ہوگا تو کہنے لگا کہ یا اللہ آپ مجھے بھی اتنی حیثیت دے دیں کہ میں بھی کالونی کاٹوں، اور سب سے پہلے اللہ میں تیرا گھر مسجد بناؤں گا، سب سے پہلے میں مسجد بناؤں گا. حضرت جی نے خود اجتماع پہ یہ بات نقل فرمائی. چنانچہ فرمایا کہ ایک وقت آیا، اللہ پروردگار نے اس کو کالونی کا مالک بنایا اور سب سے پہلے اس نے مسجد بنائی. اس وقت 8-10 کالونی کا حضرت فرما رہے تھے کہ وہ مالک بن چکا ہے. نیت صاف ہے ریڑھی چلانے والا، اللہ پروردگار 8-10 کالونیوں کا مالک بنا دیتے ہیں. اور نیت میں کھوٹ ہے تو سارے باغ سے اللہ پروردگار برکت کو ختم فرما دیتے ہیں. آج کل ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے روحانی طور پر. ایک تو ہماری نیت میں فطور ہوتا ہے، نیت میں کھوٹ ہوتا ہے. پھر میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ آمنوں کے پاس جائیں گی، یہ بیچاری پریشان بھی ہوں گی. آسان سا کام ہے کہ ناشکری اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. ناشکری اور تکبر، اگر اللہ پروردگار نے آپ کو کپڑے اچھے دیے ہیں، میری بہن بیٹی، اور دوسری بیچاری غریب عورت ہے، بڑی کے بول نہ بولے. جس خالق و مالک نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں وہ چھین بھی سکتا ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، گاڑی دیا ہے، بڑی کے بول نہ بولے، ناشکری کی طرف نہ آئے. اور نیت کے اندر کھوٹ، گھر میں خصوصی طور پر ایک گھر میں رہنے والی خواتین جب نیت کو ٹھیک کر لیں گی نا، یقین کر لیں وہی گھر ان کے لیے جنت کا نمونہ پیش کرے گا. اور نیت جب خراب کرے گی اور وہی گھر ان کے لیے جہنم کا نمونہ پیش کر رہا ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے میری بات کا
کہ برکتیں اور رحمتیں آئیں گی کیسے. میں نے اس کے لیے چند اعمال آپ کو بتائے تھے، اور محفوظ کیسے رہیں گی اس کے لیے میں نے اصولی طور پر 2 باتیں عرض کی ہیں کہ ہم ان 2 باتوں کو اپنانے والے بن جائیں تو یہ برکتیں اور رحمتیں ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہیں گی. دعا ہے کہ اللہ پروردگار مغرب کے بعد یہ پروگرام شروع ہوا اور اب تک جو بات کہی گئی سنی گئی، کلام مقدس کی تلاوت ہوئی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اللہ پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مسجد اور مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اس کی ضروریات کو رب کریم اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے، خصوصی نصرت اور مدد شامل حال فرمائے. آنے والے جتنے اس کے مراحل اور منازل ہیں اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے برادر مکرم حافظ صاحب کو مزید اچھی صفات اور عادات اور کمالات اور خوبیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.